ہیں جتنا کرنے کو کہا اتنا کرتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاتے ہیں، اس سے باز آ جاتے ہیں۔ تو آپ امت وسط ہو، آپ امت وسط ہو۔ آپ اس طرح قرآن کریم میں اگر اپنے بارے میں تلاش کرو، میں تو صرف آپ سے اتنا بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل ایمان کے بارے میں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ رات کو اپنے بستر پر جائے تو بستر پر جاتے وقت صرف اتنا خیال کرے کیا واقعی یہ فرمان میرے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیا میں وہ انسان ہوں کہ جس سے اللہ راضی، یا میں وہ انسان ہوں جو اللہ سے راضی؟ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بستر پہ جاتے وقت شام کو، کیا میرے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو میرا کام ہے، جو کچھ میں نے کیا صبح جاگنے سے لے کر کے رات کو سونے تک، کیا ان میں سے کوئی ایسی بات تو مجھ سے نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ پسند نہ کرے، جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی نہ ہو؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی چیز میں اللہ سے راضی نہیں ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھنا پڑیں گی آپ کو، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میں اللہ سے راضی ہوں کہ نہیں، تو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کم سے کم بستر پہ جاتے وقت یہ خیال کرو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اور میں اپنے رب سے راضی ہوں کہ نہیں۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، سوچنا پڑے گا کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور دوسری بات، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا، اگر میں راضی نہیں ہوں تو آخر کیوں راضی نہیں ہوں، جبکہ میں اس کا بندہ ہوں؟ وہ جس حال میں چاہتے مجھے رکھے، میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ اور میں ہوتا کون ہوں کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں؟ میں کون ہو گیا؟ اور ایک میری نصیحت کی، اور وہ جملہ یاد بھی رکھنا، کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں فقر اور محتاجی کا خوف کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں عبد الغنی ہوں؟ الغنی هو اللہ، غنی اللہ، اور میں اللہ کا بندہ، غنی کا بندہ۔ جب میں غنی کا بندہ ہوں تو پھر مجھے فقر و محتاجی کا ڈر کیوں ہے؟ کیسے میں فقر و فاقہ اور محتاجی کا ڈر مجھے لگ سکتا ہے، اور کیسے میں محتاجی کا خوف اپنے دل میں لا سکتا ہوں یا آنے دے سکتا ہوں جبکہ میں عبد الغنی ہوں، جبکہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے، اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب کا کلام سچا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تمہارے رب نے جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ترجمہ آپ کیا کر رہے ہو آیت کریمہ میں؟ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ یہاں پر جو یہ اعتراض ہے کہ پھر غیر اللہ کی عبادت میں کیوں لگ گئے لوگ، اس کا جواب دینا چاہوں گا
کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ میں انہیں عبادت کا حکم کروں، اور عبادت کا حکم تو ہر ایک کو ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، بے شک اللہ کی عبادت کرے، یہ حکم سب کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ صرف ایک رب کی عبادت کریں، ایک خدا کی عبادت کریں، ایک معبود کی عبادت کریں، الٰہًا واحدًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ شاہ جمال اللہ